ڈی این اے کی کرپشن جو ہے وہ اس دنیا میں ازل سے ہو رہی ہے. انفیکٹ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور اس کے بعد روح مبارک نہیں پھونکی گئی تھی، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی مبارک کے اندر چلا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جا کے اس نے اندر سے اس کو اسکین کیا. When Satan was traveling inside the human body, Satan knew that if Satan was left, یعنی شیطان کو چھوڑ دیا گیا انسان کے اوپر تو وہ انسان کو قابو کر لے گا. اور اس کا ایویڈنس ہے کہ شیطان جب باہر نکل کے آتا ہے تو وہ اس وقت کہ اینجلز کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر مجھے ان پہ یا اس کریشن کے اوپر چھوڑ دیا گیا تو میں اس کو ایزیلی کنٹرول کروں گا. اور شیطان سب سے بڑا فساد مچانے والا کریچر ہے. اس نے ہیونز میں فساد مچایا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اوڈیسٹی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگنور کرے کہ میں سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام کو کیوں کروں. سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوا کہ ایک رسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے آرڈین کی ہے ہیونز کے اندر، کہ آدم علیہ السلام ایک ملٹی ڈائمینشنل کریچر، ایک ملٹی ڈائمینشنل بینگ ہے. اور شیطان یعنی جنات سے ہے نا، شیطان جنات بھی وہ ایک نسل ہے کہ جو ڈفرینٹ ڈیمینشنز میں ٹریول کر سکتے ہیں، اور فزیکل پاور کے لحاظ سے جنات انسان سے زیادہ مضبوط ہیں، پاورفل ہیں، اسٹرانگ ہیں، جس کا ہمیں انڈیکیشن دیا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار مبارک کے اندر عفریت من الجن یعنی جن کی جو ہائیسٹ اقسام ہے وہ موجود تھی، یا اگر ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو موجود ہے اس وقت. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اور ڈیمنشن میں موجود ہیں. سو اس عفریت من الجن کے اندر اتنی پاور تھی کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کو اپنی سروسز پیش کی. یہ اس نے آفر کیا کہ آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے یعنی اٹھنے سے پہلے، فنش ہونے سے پہلے آن دا ڈے، یا آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ ملکہ بلقیس علیہ السلام کا تخت لے آئے گا. مگر ہیومن بینگز کی پاور اتنی ہے یا کتنی ہے، اس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ ان کے دربار کے اندر ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برقیہ علیہ السلام موجود تھے. اور سلیمان علیہ السلام کو اس بارے میں مکمل علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آصف بن برقیہ علیہ السلام تخت مبارک کو پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی کہ فریکشن آف دا اسپیڈ آف ٹائم اینڈ لائٹ، ٹیلی پورٹ کر لیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے عفریت من الجن کی سروس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ انسان
جس کو علم ہو وہ ایک ملٹی ڈیمینشنل بینگ ہوتا ہے، اور اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ فزیکل میٹر کو ٹائم کے پریزن سے نکال لے باہر. یعنی اسپیس ٹائم ایک لرنڈ مین کے اوپر یا وومن کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. ناؤ اسی لیے اسپیس ٹائم کا سمجھنا آج کل کے زمانے میں ایز ہیومن بینگز کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اپنے کمپیوٹرز کو دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں موبائل فون کو دیکھتے ہیں، اور اس میں اگر ہم چاہیں تو ہم آج سے رونما ہونے والے تمام واقعات کو جو کہ ریکارڈڈ ہیں ہسٹری کے اندر، ان کو ایک کلک کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا واقعہ جو کہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے ہوا ہو اور وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہو، تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں جا کے. یعنی ایک طریقے سے آپ ٹائم ٹریول کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ ٹیکنالوجی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی انہی ریسورسز سے یوز ہو کے بنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیے ہیں ہیومنس کے لیے، جو کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مسخر کر دیا. اسی لیے جو سجدہ آدم ہوا تھا ہیونس کے اندر، وہ اسی بات کی انڈیکیشن تھی کہ a learned man means human can bend space time and all dimensions to his/her own will. یہ ول پاور اور آپ کے بلیف کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کتنی جلدی پوری کائنات کا سسٹم بدل سکتے ہیں. اور یہی بات شیطان کو پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے اس نے ہیونز میں فساد مچایا، جھگڑا مچایا. فساد کو اگر ہم اوپر دیکھیں گے، اوپر کے زمرے کے اندر، ان ہیونز کے اندر جہاں پر اس نے پہلے جھگڑا کھڑا کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، اور ڈائریکٹ آرڈر اللہ تعالیٰ کا ڈینائی کیا، جو کہ ایک بہت بڑا کفر ہے کہ اس نے اپنی انا کو رب کے حکم کے اوپر ڈالا. تو یہ دکھاتا ہے کہ فساد مچانے والے، وہ چاہے وہ ہیومنز ہوں یا وہ جنز میں سے ہوں، وہ ہمیشہ نار یعنی دوزخ کا فیول ہیں. اور اسے ایکسپلین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سورہ ہود کے اندر. سورہ ہود کا تعلق یاجوج ماجوج کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے. یہ سورہ ہود ہمیں ہسٹوریکل ایونٹ بتاتی ہے کہ کیسے نوح علیہ السلام کی نیشن جو کہ تباہ برباد ہوئی تھی، اس کے بعد دوبارہ یاجوج ماجوج کھڑے ہوئے ہیں. اور جب یہ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پریولیج ملی تھی کہ وہ دوبارہ اپنی ایک نیشن بنائیں. اور پھر اس کے اوپر انہیں اتنا فخر ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چیلنج کیا. اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور جو کرپٹڈ ڈی این اے ہے، اس کا تعلق نوح علیہ السلام سے پہلے سے ہے، کہ وہاں پر کیسے شیاطین نے انسان کے اندر جا کے، جیسے شیطان اوپر آدم علیہ السلام کے اندر گیا تھا، ایسی شیاطین جب نیچے انسان آیا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شیاطین آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، مگر شیاطین انسان کی باڈی کے اندر گھس کے اس کا ڈی این اے چینج کر کے اس کو مینیپولیٹ کر کے ایک پورا ٹرائب بنایا. اور اس ٹرائب کو بنا کے اس ٹرائب سے شیطان نے بہت کام لیے، فساد مچایا. اتنا فساد مچایا کہ اللہ تعالیٰ کو ابلتا ہوا پانی بھیج کے، آسمان سے پانی بھیج کے ان کو جلایا گیا، ان کو صفائے ہستی سے مٹایا گیا. مگر وہ کرپٹڈ ڈی این اے، جس میں سے کچھ ایسے لوگ جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ موجود تھے شپ کے اوپر، مگر جو ڈی این اے تھا وہ کرپٹڈ تھا اسٹل. اور کچھ جو شیاطین تھے، یعنی شیاطین جنوں کے اندر، وہ یاجوج ماجوج کا ڈی این اے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے آسمانوں پہ جاتے تھے، ڈفرینٹ پلانٹس پہ جا کے انہوں نے وہاں پر ایک طریقے سے پوری کالونیاں بنائیں، اپنی کالونیز. اور اس کے بارے میں کاردیشیف اسکیل کے اوپر پوری سویلائزیشن کا سٹرکچر موجود ہے. جی ہاں، جیسے اسٹار ٹریک مووی بنی ہے،
وہ اسی بیسس کے اوپر ہے